साहब तो हो रहा है, और भी कर लें मसीद एहतसाब। दाएं बाएं जो बैठे हैं, जहांगीर तरीन साहब जो एक ज़माने में डाकू हुआ करते थे, परवेज़ इलाही साहब, उनका भी एहतसाब करें, अलीम खान का भी एहतसाब करिए। तो खान साहब भी बताएं ना कि 1,47,000 रुपये अगर इन्होंने पिछला टैक्स भरा था तो इनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? अगर अपना हिसाब दे दें कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इसमें इधर से पेट्रोल आता है, अगर मेरे को जहांगीर तरीन पैसे दे रहा है तो उसको मैंने ये रिटर्न किया है, अगर अलीम खान पैसे दे रहा है तो उसको ये रिटर्न किया है, अगर फैसल वाडा 8 करोड़ रुपए दे रहा है मूवी बनाने के तो उसको ये फ़ायदा मिल रहा है। वो भी तो हमको बताएं ना खान साहब। इन 3 ममालिक से पैसे आ गए हैं तो फिर IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत है? कोई प्रूफ है तो बताएं, नंबर्स बताएं कि 700 अरब डॉलर की कौन से आपने नई चीज़ पकड़ी है? ये फिर कौन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। हुकूमत के पास अहलियत है, सलाहियत ना मनसूबाबंदी। नए पाकिस्तान का ये वो नक्शा है कि जो आज कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खींचा। अदब को खातिर में रखते हुए चंद सवाल गोशगुजार हैं। क्या चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हुकूमत के खिलाफ पहली चार्जशीट हैं? क्या मौजूदा हुकूमत की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कमरा अदालत में होनी चाहिए या पार्लियामेंट इस मश्क के लिए मौजूद तरीन जगह है? कानून और गैर कानूनी जहद से हटकर सियासत का एहतसाब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को सियासत ज़दा क्या नहीं कर सकता? नाज़रीन, तस्वीर का ये एक रुख तो है कि हुकूमत नई है और तजर्बा भी पुराना नहीं, मगर कमरा अदालत में क्लास खूब हुई है। चीफ जस्टिस ने एक बार अपने रिमार्क्स में कहा कि PTI वाले कब से बदमाश बने हैं, क्या ये नया पाकिस्तान बना रहे हैं? IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को गैर शाइस्ता अंदाज में हटाए जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर भरम हुए। कार्य सरकार में मुदाखलत का सख्ती से नोटिस लिया, बहाली का हुक्म जारी करते हुए एक बार फिर पूछा कि क्या यही नया पाकिस्तान है? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से खुश नहीं। एक मौके पर यह पैगाम भी भिजवाया गया। अब तस्वीर का दूसरा रुख। चीफ जस्टिस ने 3 साल के इस कलील अरसे में एहतसाब की गैर जानिबदार तलवार से इतने तनावर बुत गिरा दिए और हवा में उछाल दिए हैं कि अब से पहले यकीन मानिए शायद इस महाज का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। मुल्क के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म का मुकदमा, गद्दारी की दफात में चलने वाला एक साबिक कमांडो और उसका मुकदमा, ओमनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद द अनटचेबल, उनका मुकदमा, उनका तो नाम भी टेलीविजन स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते थे, बहरिया टाउन के अनटचेबल टाइकून का मुकदमा। एवरीबडी इन द कंट्री सीम्स टू बी अ बेनिफिशियरी। बहरहाल गैर जानिबदार एहतसाब के इस सफ़र की शुरुआत तो है, मगर कब तक जारी रहेगा ये खदशा बहरहाल मौजूद है। मगर यहाँ एक सवाल हुकूमत से भी है। हुकूमत अपने लिए इन रिमार्क्स को चार्जशीट क्यों ना समझे कि जिसके होमवर्क में अपने नंबर 0/0 दिखाई दिए अभी तक। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियाँ और तबादले, माफियाँ तलाफियाँ, मगर फिर वही अनीता तुराब केस के नक्शे पा, इदारों में सियासत, सूबाई सियासत में मुदाखलत, हुकूमत के टाइटल की तख्ती गले में, मगर काम पे फोकस कम और अपोजिशन पर तनकीद पर ध्यान कहीं ज़्यादा। ये माजरा क्या? हुकूमत की बदकिस्मती अब ये भी है कि चूंकि फ़ौज और अदलिया समेत सब इदारे साथ खड़े हैं तो संगीन की साजिश या कलम की साजिश या खलाई मखलूक के किस्से भी फेस सेविंग नहीं कर सकते। मैदान साफ है, सो हुकूमत कारकर्दगी से ज़रा चूकी तो पत्थर तो पड़ेंगे। पिछले 24 घंटे की ही अहम खबरें ही देख लीजिए। एक तो अभी थोड़ी देर पहले मालूमात आई हैं कि SP ताहिर दावर की जो डिसअपेरेंस थी, द मिस्टीरियस डिसअपेरेंस 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद से, द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री अपेरेंटली, उस हवाले से खबरें मिल रही हैं कि बॉडी अफगानिस्तान से मिली है और इस हवाले से कोई अपडेट हुकूमत ने नहीं दी इन ऑल दीज डेज़। आज भी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई बात नहीं कर सकते, बहुत सी फेक न्यूज़ और इमेजेस जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। मगर साथ ही इसी हवाले से IG KPK ने बहरहाल कहा कि हमारे राब्ते अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ से हो रहे हैं। साथ ही डॉक्टर उमर सैफ PITB के चेयरमैन सियासी बुनियादों और सियासी किसी भी लेवल से हट के एक ऐसी शख्सियत जिसने बेहतरीन काम पंजाब के अंदर किया है, IT के शोबे के अंदर कंप्यूटराइज करना इस पूरे निज़ाम को रेवोल्यूशनाइज करना, एट पार लाना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इनको सराहा जाता है, पहचाना जाता है, कम्प्लीटली नॉन पार्टिजन। मगर उनकी बदकिस्मती ये कि उनको शायद शहबाज शरीफ साहब ने मुंतखब किया था, इसलिए उनको भी चलते
रब्ता किया, अभी उनका अरसा मुलाजमत बाकी भी था। एंड अगेन ये एक और उस लंबी लिस्ट के अंदर जाएगा जिसके अंदर नासिर खोसा साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने टर्न अराउंड करना था, पुलिस रिफॉर्म्स को यकीनी बनाना था, मगर रेजिग्नेशन देकर चले गए और वो काम भी अधूरा पड़ा है। पूछेंगे कि अब नाउ वे इंचिंग टुवर्ड्स द 100 डेज, क्या वाकई एक डायरेक्शन ये हुकूमत दिखाने में कामयाब रही है कि नहीं, इसी हवाले से बात करेंगे। मगर इससे पहले मैं तारुफ करवाऊँ मेहमानों का। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अकबर साहब। अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अकबर साहब बताइएगा, एसपी ताहिर दावर की ये डिसअपेरेंस और उसके बाद एक खामोशी हुकूमती हलकों में, और अब आके कुछ खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान से बॉडी मिलने के हवाले से, आपके पास क्या खबरें हैं? जी महर, ताहिर दावर साहब जो थे वो एसपी रूरल पेशावर थे और 26 अक्टूबर को जब इस्लामाबाद में थे तो वहां से उनको वो लापता हुए थे और फिर उसके बाद जो है ये खबर सामने आई कि उनका अगवा किया गया था। और आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि ताहिर दावर साहब जो थे वो अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार जहांगीर डिस्ट्रिक्ट वहां पर उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। और ये खबर अभी जराए से ही है, ताहम इसकी जो कंफर्मेशन है अभी तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने की है और ना ही उनके खानदान वालों ने की है। और लेकिन उनके घर पर लोगों का एक तांता है और लोग दुआए मग़फ़िरत और फातिहे के लिए आ रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस के हवाले से भी इंतजामात जो है वो कराए गए हैं। तो शायद खबर को इसलिए जो है वो सीधे रास में रखा जा रहा है ताकि अफसोसनाक खबर है और उसका जो है जितना हो सके तो उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। सो इनको इस्लामाबाद के F10 के इलाके से उठाया गया, फोन इनका 7:15 PM स्विच ऑफ हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। पुलिस मोरल भी आपको पता है एक लार्ज हिट ले रहा है इसकी वजह से। बन्नू के अंदर रिहायशी रहे और इनको मिलिटेंट से भी बहुत धमकियां आती थी। इनके अपने घर पे भी अटैक हुआ, अपने नेबर ने इनके भाई को भी, इनकी अहलिया को भी कत्ल किया, इन्होंने माफ भी कर दिया। एक बहुत इंटेंस लाइफ स्टोरी इनकी दिखाई देती है। मगर मुझे ये बताइएगा कि इसका कोई और पहलू भी है जो हम मिस कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या सराइयां हो रही हैं कि मिलिटेंट से इनको बहुत धमकियां थी और क्योंकि इनका अपना घर भी अंडर अटैक आया था? जी अभी तक जो भी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनका एक बैकग्राउंड था कबायली, और उसी बैकग्राउंड की वजह से वो काफी जो है दहशतगर्दी में भी काफी एनर्जेटिक रहे थे और हर किस्म के हालात का सामना उन्होंने किया था। और उस हवाले से भी उनको धमकियां भी मिल रही थी और अंडर थ्रेट जो थे वो थे ही। तो अभी तक दूसरा कोई पहलू उसका सामने नहीं आया और काफी जो है पेशावर के अंदर भी उन्होंने एक मुतहर्रिक लाइफ गुजारी है। ताहम दहशतगर्दी के दौरान उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई थी और जितने भी कबायली इलाके थे या मतलब वहां से सूरत हाल को डील करते थे पेशावर के अंदर, तो वो एक था कि उनको एक थ्रेट था और उसी वजह से अभी भी ख्याल यही किया जा रहा है कि शायद जो है मिलिटेंसी ही बुनियादी वजह हो सकती है। कोई ऐसी बात कि पीटीएम के हक में बात करना या कोई इस हवाले से आपने कोई बात सुनी है? जी महर क्या सराइया तो हो रही है इस हवाले से, ताहम ऐसा जो है सब नहीं है क्योंकि बज़ाहिर उनके कोई ऐसे ताल्लुकात पीटीएम के हवाले से न थे और ना कोई मतलब इतनी सरगर्मी उनकी थी। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीएम जो है वो वजह हो सकती है। और बुनियादी तौर पर ये काम जो है मिलिटेंसी का लगता है क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान लेके जाना और फिर वहाँ जो है उनको शहीद करना, तो बज़ाहिर तो ये पीटीएम वाला मामला नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ के अली अकबर साहब थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद खुश आमदीद कहेंगे राना अफजल साहब को, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। आप फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड इकनॉमिक अफेयर्स भी रह चुके हैं। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद चौधरी साहब विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मैं शहजाद चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। मुझे बताइएगा सबसे पहले टू बिगिन विद चीफ जस्टिस साहब के आज के रिमार्क्स, क्या इसको एक चार्जशीट समझा जाए, इसको वेकअप कॉल समझा जाए?
डू यू थिंक कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यही फोरम है, नहीं है? व्हाट आर योर व्यूज? देखिए, जुडिशरी हमारी जो है इसका एक एक्टिविस्ट किस्म का रोल तो पिछले चंद सालों में सामने आया है। ख़ास तौर पे साकिब निसार साहब के जब से ये फाल हुए हैं एज ए चीफ जस्टिस इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, यू हैव सीन हिम ऑब्जर्विंग ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड एज हैज़ अदर जुडिशरी टू। इसके ऊपर डिबेट हो रही है, हो सकती है, और कि इनको इतने ऑब्जर्वेशंस इस तरीके की देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द केसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाहर सूरत इसको अगर हम उनसे निकाल के, चीफ जस्टिस साहब से निकाल के इसको अगर लार्जर फ्रेम में इसी सवाल को ले आएँ तो मेरे ख्याल में कि इसकी गुंजाइश तो बन रही है डिबेट की। और उसकी मैं बुनियादी तौर पे ये वजह समझता हूँ कि मैं ये हमारा सब का ख्याल था और मैंने लिखा भी, और ख़ास तौर पे और लोगों ने भी इसके बारे में सब ने कहा कि द पीटीआई गवर्नमेंट जब आएगी तो इसको दे नीड टू हिट द डेक रनिंग, यानी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि पहले दिन से ही अपने काम के अंदर जुट जाएं ये लोग। और मैंने तो यहाँ तक लिखा कि भूल जाएं अगले 3-6 महीने रात की नींद को भी अपनी, इतना काम खुला पड़ा है और इतना कुछ करने की ज़रूरत है ताकि आप इस मुल्क के ऊपर किसी रास्ता रास्ता मुतय्यन कर सकें। लेकिन इन तमाम वार्निंग्स या कॉशंस के बावजूद या एक्सपेक्टेशंस के बावजूद मेरा ख्याल है कि एक लैक ऑफ होमवर्क तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी आप ना तजर्बाकारी के साथ भी कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इनको शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि गवर्नेंस किस चीज़ का नाम है, और इतने इस लेवल के ऊपर इतने एक कॉम्प्लेक्स मुल्क की गवर्नेंस जो है 22 करोड़ आवाम का मुल्क लेके चलना, अच्छा इतने सारे मसाइल इनकी प्लेट में आ गए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती मेरी नज़र में ये रही है कि इन्होंने जो मेन कोर्स जो था मसाइल का उसको तो एक तरफ रख दिया और साइड डिशेस को सामने रख ले आए, जिसके अंदर के बेशुमार एतराज़ात और नारे और स्लोगनरिंग और ऐसे नोशनल जो इसे कहते हैं आइडियलिज़म का ऐसा इजहार हुआ कि पाकिस्तानी कभी तो घबरा जाते हैं कि इतने बड़े बड़े काम करने वाले हैं, और फिर चूंकि उसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता तो अगले दिन वो ठुस हो जाती है बात। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेशंस, तौक़ुआत की जो हाइट थी वो, और लैक ऑफ डिलीवरी और ना तजर्बाकारी। So I would like to, okay, so I would like, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूंगी और अवाम के सामने भी, क्योंकि फिर पूछना है राना अफजल साहब से भी। राना साहब, थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे हम, और ऑफ कोर्स द फर्स्ट 100 days आर क्रूशल। आपको बहुत कुछ पता लगता है हुकूमत के बारे में, ये भी आपको पता लगता है कि इस हुकूमत का पोटेंशियल क्या है, ये कौन सी सिमत ले रही है ये लेजिस्लेशन, किस डायरेक्शन में ये लेजिस्लेचर जाएगा। तो पहले 100 दिन तो बहरहाल वो बैरोमीटर होते हैं ना, जिससे आप ये तयन करते हैं कि ये कितने पानी में हैं। बहुत से इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी इससे बड़ी मदद मिलती है। या तो आप ये कर लें कि सिंपली क्या एक्सपेक्ट किया जाए, एक होता है ना, एक टोन एंड टेनर सेट हो जाता है। तो अगर आप देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में, उनके पहले 100 दिन और तब की शायद सुर्खियां और जो हेडलाइंस बनी वो थी लिटिल टू सेलिब्रेट आफ्टर 100 days of Pakistan People's Party. Even a faithful compliance with some of the promises Prime Minister Yusuf Raza Gilani had made in his 100-day agenda were overshadowed by more spectacular political and administrative failures and seemingly unending economic hardships. ये यूसुफ रज़ा गिलानी के 100 दिन, और ये वो हुकूमत थी जिस तरह आपको पता है कि हिस्टोरिक यूनानिमस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेशनल असेंबली को 29 मार्च को मिला था पीपल्स पार्टी को, इवन दो इट वाज अ वीक माइनॉरिटी कोएलिशन गवर्नमेंट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मगर ये भी कहा गया कि सारे अनप्लेजेंट एक्शंस जो हैं, सच एज बिग इंक्रीजेस इन पेट्रोलियम, पावर, गैस प्राइसेस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट मिलिटेंट्स, ये सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं पहले 100 दिन के इस हुकूमत के। सो ये हेडलाइंस थी लिटिल टू सेलिब्रेट। फिर ये भी हेडलाइंस बनी गिलानीज 100-day टारगेट्स रिमेन इल्यूसिव, यानी कि जो 100 डे के उनने अपने अहदाफ रखे हुए थे वो अभी भी दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे कि वो उसे अचीव करते दिखाई दें। PMLN का आपका दौर आया, आपके 100 दिन की हेडलाइंस, PMLN's अनइंस्पायरिंग स्टार्ट, यानी कि कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी से कंपेयर किया गया कि आपकी तो सिंपल मेजॉरिटी है, तगड़ी हुकूमत आप बन के आए, मगर फिर भी स्टैंडिंग कमेटीज की फॉर्मेशन नहीं हुई 100 दिन में, इनकी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हो रही अभी तक पूरी, चेयरमैन नहीं बने, आपके वजीर आजम साहब जो हैं वो आते ही नहीं थे हाउस में,
صرف اور صرف تب آتے تھے when it was absolutely necessary, یعنی کہ انوگرل سیشن انہوں نے اٹینڈ کیا, پھر اس کے بعد جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ کی اٹینڈ کی فار دا پریزیڈنشیل ایڈریس, الیکشن آف دا نیو پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم تبھی اٹینڈ کیا. بہت سے آپ کی بھی ہیڈ لائن جو ساری چھپیں وہ بھی یہی تھیں کہ فیلئرز ان دا 100 days, ان انسپائرنگ اسٹارٹ. تو ہٹ کے کیا ہے سر, ایسا کیا تھا جو پہلے 2 ٹینیورز میں ہو رہا تھا اور ادھر تو بہت ہی مایوسی ہوئی ہے؟ اور مہر شکریہ. دیکھیں اس وقت ایک چیز جو واضح تھی کہ ہماری رسپانسبلٹیز ڈیوائیڈڈ تھیں, اور جو لوگ جس چیز کے انچارج تھے وہی لوگ اس کے انچارج تھے, اور کوئی ان ہاؤس فائٹنگ یا پش اینڈ پل نہیں تھی. آپ نے یہاں مرکزی حکومت میں دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 100 دن میں اسد عمر کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا. عمران خان خود لائم لائٹ لینا چاہ رہے تھے کہ میں سعودی عرب سے ڈالر لے کے آیا ہوں, میں چائنا سے ڈالر لے کے آیا ہوں, ہم IMF میں نہیں جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ کلیئرٹی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اٹس اے ہیٹروجینیس پارٹی. ایک تو کور PTI ہے جو اوریجنل PTI کے لوگ ہیں, پھر ان کے اندر امپورٹڈ لوگ ہیں. ان کے 24 منسٹروں میں سے 14 منسٹر جو ہیں وہ سابقہ حکومتوں میں منسٹر رہ چکے ہیں, اور پھر ان کی کولیشن پارٹنرز ہیں. اب پنجاب کے اندر جو آپ دیکھ لیں, زاہد حامد, ماروی میمن, کون سے سر, ایک لمبی, ہمایوں اختر, کون, آپ نے بھی بڑے امپورٹڈ رکھے ہوئے تھے سر. ارے لیکن کوئی اس قسم کی پش اینڈ پل اور کمپٹیشن ان ہاؤس نہیں تھا, اور سب نے سر جوڑ کے کام کیا. اور بڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے دیکھا فار ایگزامپل کہ اگر اس اقدار کو ڈیسیشن لینے کا موقع تھا کہ وہ سرکولر ڈیٹ فوری طور پہ ری پے کر دے, اور اس کے اوپر مارک اپ جو بلڈ ہو رہا تھا وہ نہ بلڈ اپ ہو, تو ہی ڈڈ. آئی تھنک سر ایسی اس لیے بھی پش اینڈ پل نہیں تھا بیکاز بڑا کلیئر تھا کہ کس کی کیا رینک اینڈ فائل ہے. اسحاق ڈار صاحب الحمدللہ 60-65 کمیٹیز کو تو ہیڈ کر رہے تھے. آگے جا کے چودھری نثار کو ذرا سی اگر ابہام ہوا, کنفیوژن ہوئی, تو وہ بھی آپ نے پورا ایک ساگا دیکھا کس طرح انفولڈ ہوا. سو ڈو یو تھنک اٹ واز بیکاز آف دا ڈکٹیٹوریل پاورز اور اے فیملی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی دیٹ یو بلونگ ٹو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو ذمہ داری تھی وہ انٹرپشن فری تھی. اگر خواجہ آصف منسٹر تھے انرجی کے تو ہی واز آل ان آل. اگر شاہد خاقان عباسی پیٹرولیم کو دیکھ رہے تھے تو ان کو پھر کیبنٹ میٹنگ آف کورس جو پالیسی ڈیسیژن جہاں لیا جاتا تھا, لیکن کام کرنے کا لوگوں کو موقع ملا اور لوگوں نے کام کر کے ڈیلیور کیا. بڑے ڈیسیشن ہوئے. سی پیک کا $30 بلین خرچ کیا. ہمارا اپنا 5 سال میں $30 بلین کی PSDPs تھیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی 5 سال میں $60 ارب کی ڈیولپمنٹ پریکٹیکلی ان گراؤنڈ نہیں گئی. وہ سارے کام ہوئے. اور لیکن جو ہم نے پاکستان نے انہیرٹ کیا وہ بھی تو آپ نہ بھولیں کہ دہشت گردی تھی, اور کس قسم کی دہشت گردی تھی, اور اس کا مقابلہ کیا. لوڈ شیڈنگ تھی, کس قسم کی لوڈ شیڈنگ تھی, دنیا میں شاید اتنی لوڈ شیڈنگ کہیں نہ ہو. اوکے, سو یو فیل, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کلیئرٹی بڑی تھی, گو کہ ان فائٹنگ سر بہت سے آپ کے منسٹرز ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کرتے تھے, وہ بہرحال قصہ سب کے سامنے آیا ہے. مگر سر میں نے اتنا تو بہرحال ایک ٹریک ریکرڈ ہے 100 days کا, کسی کے بھی فلائنگ کلرز سے ریویوز نہیں آئے. آپ کے آنے چاہیے تھے بیکاز آپ تو کہتے ہیں ہم اس سے ہٹ کے, آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ہائی مورل گراؤنڈ ہے, آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں. آج چیف جسٹس پوچھ رہے تھے کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ مہر چیف جسٹس جو پوچھ رہے تھے وہ تو ایک CDA کے ایشو پہ بات کر رہے تھے اور گورننس کے ایشوز ہیں, اور ہمارا کلیم یہی ہے کہ پچھلے 30-35 سال ملک کے ادارے ڈبوئے گئے. جیسے آپ نے مثال دی کہ خاندانوں کی حکومتیں تھیں اور ان کے دوست سارے اداروں کو ہیڈ کر رہے تھے, اس لیے آپ نے بھی سارے دوست رکھے ہوئے. بہرحال آپ کا یہ خیال ہے کہ دوست ہیں, تو آپ نے جو کی منسٹرز ہیں ان میں سے کوئی بھی عمران خان کا دور نہیں, بخاری سمجھ کے آپ کو, میں نے ویسے آپ کو کوئی الزام نہیں دیا, آپ خود ہی الزام لے کے خود ہی اس کو کلیئر کر رہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے وزیر خزانہ, ان کے وزیر اعلیٰ, وہ سارے ان کے بجلی کے وزیر رشتہ دار تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بڑا اچھا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اداروں کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارک دی وہ CDA کے ہے. سویمین کے نظام اتنا بھسا ہوا ہے کہ ابھی ہم اپنی اہلیت, صلاحیت اور قابلیت دکھائی نہیں سکتے. نہیں, ہمارا فوکس میجر ایشوز پہ تھا, اور جس چیز جس آپ کی طرف ریفر کیا وہ ایک ڈپارٹمنٹل ایشو ہے جو ہمارے شاید ابھی فوکس میں نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے سب سے پہلے اکانومی کا جو میجر ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا. بیلنس آف پیمنٹ کا یہ پیسے ختم ہو گئے تھے وہ اکٹھے کیے.
اس کے بعد ان کو لانگ ٹرم ریفارم کیا, ایکسپورٹ بڑھانے کے پلانز کیے, امپورٹ کٹ کرنے کے پلانز کیے. I will give you this much کہ آپ نے breathing space, fiscal breathing space پاکستان کو ایک سال اگلی بات I'll give you this much. اگلی بات. But that does not justify DPO پاک پتن issue. That does not justify سواتی صاحب کی حرکتیں and اقدامات. That does not justify آپ لوگوں کے ایک ایک افسر کو 5 دفعہ تبادلہ اس کے کرنا. That does not justify ایک مہینے کے اندر IG سے تنگ ہو جانا, غیر شائستہ طریقے سے ان کو ہٹا دینا. سر یہ ساری مثالیں. That does not justify sir. میری بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی کل آپ کے چیف منسٹر پنجاب سے, اور ان سے جو میں نے پوچھا کہ یہ ناصر کھوسا کا کیا ہوا ہے, ان کو واپس بھلا رہے ہیں, منا رہے ہیں, لا رہے ہیں, انہوں نے کہا کسی نے نہیں کوشش کی ان کو منانے کی, which was actually sad because ان کی قابلیت. آپ نے اتنا لمبا سوال کر دیا, میں جواب کیا دوں گا؟ میرا تو آپ نے سنا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ آگے سے انہوں نے کہا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں ایک ہی گو کے اندر بڑے بڑے ریفارمز لے آؤں, اور ہماری حکومت چاہ رہی تھی کہ آپ اسے بٹس اینڈ پیسز میں لائیں. اچھا, اب یہ جتنی ساری آپ نے کمپلین یہ مینشن کیے نا, یہ سارے انسٹیٹیوشنل فیلیئرز ہیں جو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ہم اداروں کو ریفارم کرنے کے لیے, یہ کوئی 1 منٹ کی بات نہیں ہے. لوگوں کی عادات اور معاملات سارے, میں آپ کو ذرا باقی ایشوز سن لینا جو ہم نے جو 100 دنوں میں ہم نے کام کی, وہ تو سن لیں. ہم نے بڑا اسٹرانگ, میں کہہ رہا ہوں نا, ایک سسٹم کے اندر ایک فیلئر ہے اور ہم اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں. مہر جو ہم نے کام کی وہ بھی تو سن لیں. ہم نے جو بڑے آپ کے پبلک کارپوریشن سی, PIA, ریلویز اور اسٹیل مل, ان کو ریفارم کرنے کے سارے پلان ہمارے چل بھی رہے ہیں, اور بہت سارے ریفارم کا ایجنڈا آگے جا چکا ہے. بڑی اسٹرانگ اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے, اور ایک پورا میسج ہے پورے ملک میں کہ کسی چور کو نہیں چھوڑا جائے گا, چاہے وہ ادھر کا ہے, ادھر کا ہے, ادارے کا ہے یا پولیٹیکل ہے. ہم نے 5 ملین ہومز جو بنانے کا پلان ہے اس کو بھی پوری طرح کر دیا. صوبہ جو آپ کا جنوبی پنجاب ہے اس کا کر دیا. 10 بلین ٹریز کا کر دیا. ہم نے کلین اینڈ لیو دس اسپیچ فار عمران خان. نو پرابلم, سن لینا ابھی ہے 10 دن, نو پرابلم. میرا سوال آپ سے اور ہے سر, آپ نے کیا کیا ہے نا, ہم نے ہمارا جی وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے, بٹ ویل کم ٹو دیٹ. یہ سارا کچھ کیا نا جی, ہم نے وہ نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے. رانا صاحب ویل کم ٹو دیٹ ان اے سیکنڈ. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ حکومت جو ہے اپنے MNAs MPAs کو اپیز کرنے کے لیے, ان کی سپورٹ گانا کرنے کے لیے, لوکل باڈیز کے اندر اپنی جیت یقینی بنانے کے لیے, کہیں نہ کہیں فنڈز پارلیمنٹیرینز کو دینے کے اپنے اصولی موقف پہ واپس چلی جاتی ہے. ریفارمز, پولیس ریفارمز کو کہیں نہ کہیں بیک ٹریک کر دیتی ہے, یہ کہہ کے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سرے سے ہی بہت مختلف صوبے ہیں اپنی ذہنیت میں, اپنے ٹیمپرمنٹس میں, تو وہ ادھر کام نہیں کر سک رہے تھے. ناٹ ایکسیپٹیبل. اور کہیں نہ کہیں ری انوینٹنگ دا ویل کی کوشش کر رہی ہے. ابھی آپ نے کہا علی صاحب کہ سسٹم جو چل رہا ہے وہ جو چلانے کی کوشش کرے. سر جو سسٹم چل رہا ہے آلریڈی اس کو آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اینڈ کیس ان پوائنٹ از ڈاکٹر عمر سیف جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ اجازت دیں, PITB کے چیئرمین ہیں. میرا سارا آپ نے تو اپنا کیس بلڈ کیا ہے. مہر مجھ سے تو آپ نے سنا ہی, 2 باتیں سنی آپ نے کاٹ کے وہ بات کر دی. میرا حکومت کا تو موقف ہی نہیں گیا. آپ کر لیں بات, لیکن مجھے موقع دے تاکہ لوگ سمجھتے کہ میں نے کوئی بات ہی نہیں. آپ ضرور بات کریں گے, بیکاز آپ ایک بہت ریولیوشنری اور ڈائنامک شخصیت کو ریپلیس کر رہے ہیں ایک ایسے سول سرونٹ سے جس کا IT سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو بیسکلی ایڈیشنل چارج اس کو سونپ رہے ہیں, جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کیس میں, which is sad for us. You're talking about some another issue, کوئی الگ سے پچھلی یہ بات نہیں ہے. ایک کیس ان پوائنٹ ہے, یہ مثالیں ساتھ جمع کر کے نا آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ غلطیاں کدھر ہو رہی ہیں. اگر آپ اجازت دیں. ڈاکٹر عمر سیف, السلام علیکم. جی السلام علیکم. مہر آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم سر, تھینک یو سو مچ. ایک ریناؤنڈ کمپیوٹر سائنٹسٹ, ایکیڈیمک ریسرچر, وی ہیو فالوڈ یو اینڈ سر وی ریسپیکٹ دا ورک یو ڈن. بہت بہترین خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں. ویسے تو میں چاہوں کہ آپ ہی خود بتائیے گا اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بھی, which we will also shortly share. مگر پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی تو عرصہ ملازمت آپ کی باقی تھی. Did you see this coming? دیکھیے مہر, the position that I held جو کہ چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی تھی, میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی تھا. یہ جو PITB کی پوزیشن ہے اس میں one has to work very closely with the چیف منسٹر, کیونکہ یہ بیسکلی IT کا محکمہ لگتا ہے دکھنے میں, لیکن گورنمنٹ کا ریفارم یونٹ. پنجاب بھر میں جتنی بھی اصلاحات آئی ہیں, وہ لینڈ ریونیو کا سسٹم, پٹوار کا سسٹم ہو, تھانوں کا سسٹم ہو, اسٹیمپ پیپر کا سسٹم ہو, اسپتالوں کی مانیٹرنگ ہو, گو اسکولس کو بند کرنا ہو, یہ تمام نظام IT بورڈ کی وجہ سے ہی چلتا رہا. ہم نے کنسیو کیا, امپلیمنٹ کیا, مانیٹر کیا.
تو کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ محکمہ ہے کہ جو بھی سٹنگ چیف منسٹر ہوتا ہے اس سے بڑا کلوزلی کام کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیے چیف منسٹر صاحب کا گورنمنٹ کا اپنا استحقاق ہے, ان کا اپنا پروگیٹو ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو لے کے آئیں جس پر ان کا پورا کانفیڈنس. تو آئی ڈونٹ بیگرج دس, مطلب انہوں نے استحقاق تو ہے سر, مگر اچھا وہ اور اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس ضروری ہے کیونکہ آپ نے بڑے تگڑے لوگوں سے لڑنا ہوتا ہے اس سسٹم سے, جس سسٹم کا رونا پی ٹی آئی رو رہی ہے. فار انسٹنس آپ نے پٹواری نظام کمپیوٹرائز کیا, پورا لینڈ ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا, اینڈ آئی ایم شیور اٹ مسٹ ہیو بین ہارڈ. جی بہت مشکل. مہر میں آئی یوز ٹو سے دس کہ it appears that the government abdicated from its responsibility about 40 years ago and therefore وہ خواہ پٹواری ہوں, وہ ایس ایچ ہوں, وہ محرر ہوں, وہ ایریگیشن انسپیکٹرز ہوں, وہ بوائلر انسپیکٹرز ہوں, وہ اسکول کے ٹیچر ہوں, وہ اسپتال میں کام سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز ہوں, یہ سبھی چھوٹے چھوٹے مافیاز بن گئے ہوئے ہیں. جو کوئی ہسپتال میں جا کے کام نہیں کرتا, شام کو پریکٹس کرتا ہے, صبح گو اسکولس کھول دیتے ہیں, وہاں پہ نہ کوئی اسٹوڈنٹ نہ کوئی ٹیچر موجود ہوتا ہے. ہم پچھلی ڈیٹوں کے اسٹیمپ پیپر بیچتے ہیں, کورٹس میں 18 لاکھ کیسز التوا کا شکار ہیں. تو یہ تمام چیزیں پولیٹیکل کیپٹل, پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل پورے اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان پوزیشنز پہ وہ لوگ فلی امپاورڈ ہوں جو واقعی ریفارم کا یہ کام جانتے ہیں. بہت شکریہ سر, اور ان کے اوپر گورنمنٹ کا بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عمر سیف ہمارے ساتھ موجود تھے, ٹی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں, بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. میں آپ سے صرف اور صرف یہ پوچھوں گی سر, ایک ایسا بندہ جو پولیٹیکل پارٹی لائن سے بالا تر ہے, ہی از ابو آل دیٹ, صرف یہ غلطی ہے کہ شہباز شریف نے انڈکٹ کیا تھا اور بزدار صاحب کا کانفیڈنس نہیں لے سکے. 270 پروجیکٹس ٹو ڈیٹ ان پنجاب, لینڈ ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائز, نو گو سکولز کمپیوٹرائز کر دیا سارا, ڈیجیٹائز پولیس اسٹیشنز کو ڈیجیٹلائز کر دیا, ایف آئی آرز ڈیجیٹلائز کر دیے ہیں, آپ کے اسٹیمپ پیپرز کمپیوٹرائز کر دیے ہیں. کے پی کے بلوچستان نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس نے ان کا پورا نظام اٹھایا, کاپی کیا, کے پی کے میں بھی سر. حج ڈپارٹمنٹ کا نظام کمپیوٹرائز کر دیا ہے, سرویلنس کا نظام کمپیوٹرائز کر دیا ہے. I can go on and on. اب تھوڑی سی, میں چونکہ خود میں آئی ٹی میں نے پڑھا ہوا ہوں تو مجھے اس کا آئیڈیا بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھے یہ ہوں گے مینیجر, ہوں گے نہیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہیں, اور میں ان کو ستارہ امتیاز ان کو ملا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ادارے لوگ بناتے ہیں, لوگ اور لوگ آتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جو بندہ لگانا ہو, مجھے نہیں پتا کس کو, میں بتا رہی ہوں نا کس کو لگایا سر, جس کو لگا رہے ہیں, میں نام اگین نہیں لینا چاہتی, چھپ تو گیا, سول سرونٹ ہے, آپ کے ایڈیشنل چارج دیا, وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایڈیشنل چارج دیا ہے کوئی رینڈم, لوگ کہتے ہیں رینڈم بیوروکریٹ ہے, آئی وونٹ ایون سے دیٹ, بٹ نو بیک گراؤنڈ ان آئی ٹی. بہرحال اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جانا چاہیے. یاد کیوں کریں, اللہ ان کو زندگی صحت دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ شاہد آفریدی نے ایک میچ میں 200 رنز کر لیے تھے, اس کے بعد اگلے والے طارق ملک کو نادرا سے نکالا تھا, آپ کو یاد ہے, پی ٹی آئی نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا. دیکھیں اس کی ایک وجہ تھی, اس نے اس وقت وہ فنگر پرنٹ دینا تھا الیکشن ریگنگ کا, اس کے جواب میں نکالا تھا, اور ان کو نہیں سن لینا, یہ قابل نہیں ہے, نہیں یہ بات نہیں. اب یہ میں چونکہ اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ تو ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی, لیکن ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے, ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ لگ جائے, وہ ان سے بہتر کو بندہ آ جائے. لیکن اب میں اپنی بات کا آپ والا پوائنٹ ہے, اور اس کو جو آپ ان کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر پولیٹیکل پوسٹ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل دنیا میں اتنی تیزی سے آئی ٹی کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, آپ کو یو نیڈ مینیجرز, یو ڈونٹ نیڈ کوئی ٹیکنیشینز جا کے کریں, بیکاز یہ صرف ماڈل کاپی کرنے ہوتے ہیں. You're calling him a technician? نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یو نیڈ اے گڈ مینیجر ٹو مینیج. آپ کہہ دیں ہمارا استحقاق ہے, ہم نے میں نے تو کہہ دی نا بات, میں تو یہ ٹیکنیشین نہیں, میں نے یہ نہیں, ڈونٹ کال ہم اے مینیجر میں اونلی, نے ان کی بات نہیں کہی. میں کہہ رہا ہوں یو نیڈ اے مینیجر ٹو مینیج دیز تھنگس. دنیا میں یہ ماڈل آج کل آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے کے پی کے میں گیا تو کاپی کرنا کوئی مسئلہ نہیں. آپ دنیا میں یہ کاپی پیسٹ سائنس ہو گئی ہے, یہ جتنا بھی ریکارڈ ہے یہ دنیا میں ہر جگہ پہ کمپیوٹرائز ہوئے ہیں. آپ کو صرف ان پروفیشنلز کو ہائر کرنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں. اب ذرا میں آپ کو جو میں شہزاد صاحب کا بھی انپٹ لے لوں, اگر یہ ادارہ تباہ ہو گیا تو رسپانسبلٹی آپ کی ہے نا. اگر یہ ادارہ اس سے آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں کہ ان کا کوئی میچ ہے ہی نہیں پاکستان میں, ہو سکتا ہے بزدار صاحب کو کوئی ان سے بہتر ریپلیسمنٹ آ جائے, یا ان جتنی دوسری آ جائے, کوئی اگر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ان کی تھی تو کوئی نیا بندہ ان سے بہتر آ جائے. اب جو باتیں میں اس کے علاوہ کرنا چاہتا وہ ذرا پلیز سن لیں, میں وقفے کے بعد سن لوں. ادھر چلیں. اوکے شہزاد چودھری صاحب, اسی نوٹ کو ادھر ختم کریں گے, بٹ آئی وانٹ ٹو نو ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ, دے کال ہم ریولیوشنری, ہی ہیز ریولیوشنائزڈ دی سسٹم, آپ کیسی لگی دلیل؟ سوری مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی.
اچھا نہیں ہاں بالکل میرا خیال ہے کہ بڑے 2 قدم آگے 4 پیچھے کس کو نہیں. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ کچھ ہو نہیں رہا اور یہ عمر سیف صاحب بہت تیز جا رہے تھے اپنے کام میں, تو آبویسلی ایک انکانگروئنس ہے نا کہ وہ بہت تیز جا رہے ہیں, باقی سارا صوبہ اس وقت سٹالڈ ہے, کھڑا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر, صوبہ تو چل نہیں رہا. تو جب تک باقی جگہوں کے اوپر لوگ تیزی سے اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھیں گے, ان کے ساتھ میچ نہیں کر پائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس کام کو بھی روک دیا گیا جو یہ کر رہے ہیں. اور جب کوئی ایک نیا آدمی آئے گا اور وہ پھر ان کے ساتھ جو آہستہ 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 آپ اپنے گھروں سے نکل کے آہستہ قدموں کے ساتھ آئے. دیکھیے یہ ہے کہ حرکت تیز تر ہے مگر سفر آہستہ آہستہ. یہ مسئلہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا یا پنجاب کا, اور پنجاب تو مکمل طور پہ اس وقت سٹالڈ ہے. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں, دیکھیے آپ بات کر رہے تھے نا, اور آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اگر نواز شریف صاحب کا ایون فیلڈ کا مسئلہ نہ نکلتا اور وہ یہ مسئلہ نہ ہوتا ان کے بیک گراؤنڈ پہ, اور یہ جو اب جو مسئلے سٹارٹ ہوئے ہیں شہباز شریف کے 56 کمپنیاں وغیرہ وغیرہ, یہ وہ اللہ جانتا ہے ان کی کیا شکل نکلتی ہے. اگر یہ چیزیں اس طریقے سے نیگیٹیوٹی نہ آتی پی ایم ایل این کے ٹائم کے اوپر 5 سال کے اوپر, تو آپ دیکھیے ان کمپیریٹیو اور ریلیٹیو ٹرمز میں پی ایم ایل این نے کافی ساری سبسٹینٹیو چیزیں کی ہیں اپنے وقت میں. آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ایل این جی کے معاملے پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, وہ غلط ہوا ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو کام کیا اس کے اوپر شاید اس کو صاف پانی پہ زیادہ کام کرنا چاہیے تھا, ہیلتھ پہ زیادہ, لیکن اس نے نقشہ بدل دیا ہے, اس نے کام کیا اور پنجاب کا نقشہ بدل دیا. آج آپ کو پنجاب سندھ سے اور خیبر پختونخوا سے مختلف نظر آتا ہے. So you got to give them the credit. میں ابھی وقفے کے بعد لکھ لیں پنجاب سٹال ہوا ہوا ہے, لکھ لیں ادھر سے اٹھائیے گا بات کو, پنجاب سٹال ہوا ہوا ہے, ڈس ایگری کرنے دیں ان کو سر. ایک وقفے کے بعد ان کا حق ہے, ایبسولوٹلی ایک وقفہ لے لیں سر. یہ بہت بری رہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بے نظیر کا نام نکال دینا, ان کی شکل ہٹا دینا ایئرپورٹ سے, دانش سکولز اگر بنائے پی ایم ایل این نے تو ان کو ریورس کرنا ایم این ایز کا, اس کے خلاف ایم پی ایز کا بولنا, یہ ہمیں روکنا پڑے گا. اللہ اللہ کر کے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو 3 اور قدم آگے بڑھائیں, 4 پیچھے نہ لے جائیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. عمران خان کی انکم ٹیکس پہ بھی بات کرنی ہے, اور شہباز شریف صاحب کا بحریہ ٹاؤن کے اندر آج ذکر آیا عدالت میں, اس کا بھی بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. رانا صاحب یہ بنتا ہے, صداقت صاحب کا بنتا ہے, مگر وہ اب دیکھنے تو نہیں صرف آئے, وہ رانا صاحب کو مہربانی کریں نا, مجھے تو آپ نے اتنی زیادہ میرے پہ الزام ڈال دیے کہ میں جواب تو دے دوں. رانا صاحب اجازت دیں گے, رانا صاحب مہربانی کریں ذرا. میں صرف عمر سیف صاحب بس یہ لیڈر پوائنٹس کریں گے ہمارے لیے تو دے دیتے ہیں. جی مہربانی, بہت مہربانی. شہباز شریف صاحب کی بہت تعریفیں کی چودھری صاحب نے, کہ میں مانتا ہوں وہ بادشاہ تھے, دل آ گیا تو آئی ٹی پہ دل آ گیا تو سب بہا دیا. 70 ملازم ان کے پاس ہے جب انہوں نے جوائن کیا, اور 1700 ملازم تک لے کر گئے, بالکل بادشاہ سلامت کو اچھا لگ گیا. اسی بادشاہ سلامت نے پولیس برباد کی, کسی نے نہیں پوچھا. اسی بادشاہ سلامت کے دور میں ہسپتال برباد ہوئے, کسی نے نہیں پوچھا. پی آئی اے ڈوب گیا, آپ نہیں بولتے. ریلویز ڈوب گیا, آپ نہیں بولتے. سٹیل ریلویز میں بہتری آئی ہے سر پچھلے 4 سالوں کے اندر. یہ آپ کا خیال ہے, ذرا آپ چیک کر لیں, ان کے فیکٹس چیک کر لیں, اس کے نقصان چیک کر لیں. پی آئی اے ڈوبا, ایئر بلو اس وقت جیتتی رہی, آپ کا سٹیل مل بند پڑی رہی اور قرضے اس کے چڑھتے گئے. آپ کا بجلی کا آپ نے 480 بلین دے دیا, ان آڈیٹڈ رہا. بجلی کو آپ نے مس مینج کیا. مہر یہ تو سب چیزیں نون ہے نا یار. ڈیٹ تھا وہ ہو گیا, کرپشن کے پہاڑ, 56 کمپنیاں. اچھا سر مجھے اگر میں ایڈ کر رہی ہوں, ایک نئی چیز ایڈ کروں, فیکٹریز میں آپ کو انہوں نے پل بنائے. میں کہنا کیا یہ سارے کام گڑبڑ ہوئے. بادشاہ سلامت نے ایک اچھا کام کیا, ان کو سلام, لیکن جو غلط کام کیے ان کو بھی تو آپ. تو آج رانا افضل صاحب سپریم کورٹ ہیئرنگ کر رہی تھی آپ کے بحریہ ٹاؤن کے راول پنڈی انکروچمنٹ کیس کی, جدھر آپ کے فورسٹ لینڈ جو ہے اسلام آباد سے قریب تخت پری کا, ادھر قبضہ کر لیا ہے, سوئچ کیا ہے فورسٹ ڈپارٹمنٹ, اور بحریہ ٹاؤن نے سواپ کیا. تو اس حوالے سے ریویو میں گیا ہوا تھا بحریہ ٹاؤن, تو ادھر بڑے انٹرسٹنگ آج ڈسکشن ہوئی عدالت کے اندر. چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ یہ سابق چیف منسٹر شہباز شریف کا کیا کردار تھا اس الاٹمنٹ کے حوالے
حوالے سے, سواب کے حوالے سے. تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے بھی یہ کہا کہ سارے جو ریکارڈز ہیں وہ تو بہرحال چودھری سالک اور ان کے نام کے انڈر ہیں, چودھری خاندان کے اندر, مگر بحریہ جب یہ کہا گیا کہ چیف منسٹر کا کوئی رول نہیں تھا اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے, تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ الاٹڈ لینڈ میں سے 270 کنال سابق چیف منسٹر شہباز شریف کے بچوں میں تقسیم ہوا ہے, 270 کنال. یہ آپ کے آنریبل بینچ نے ہمیں بتایا. سو یہ ہاؤ دس لینڈ وینٹ فرام چیف منسٹر ٹو ملک ریاض, دی انکوائری ول ریویل. انہوں نے کہا, امریکہ کی مثال دی کہ امریکہ میں صدر ایک آیوٹا, ایک شیک بھی کسی کو الاٹ نہیں کر سکتا, تو چیف منسٹر کون ہوتا ہے یہ کرنے کا, انکوائری سب عیاں کر دے گی. 270 کنال اپنے بچوں کو. تو سر مجھے بتائیے کہ جدھر صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد چودھری صاحب, بہترین کارکردگی ہے, مگر یہ ڈسکریپنسیز, یہ غلط مس یوز آف پاور, چاہے 56 کمپنیوں میں ہو یا اس کیس میں ہو, دس cannot be ruled out. مہر, اگر تو اس میں ایلیگیلٹی ہوئی ہے تو میں آنیسٹلی میں اس کیس کا آئی ایم ناٹ اویئر آف دس کیس, لیکن اٹ از آلسو پاسبل اور کہ انہوں نے ملک ریاض سے وہ خریدے ہوں. میں اس پہ آنیسٹلی آئی ایم ناٹ اویئر, اور آج فرسٹ ٹائم اس کی مجھے بات سنی ہے آپ سے. لیکن اگر کوئی ایلیگیلٹی ہے تو کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے, اس کو بالکل آپ کریں, ہم کسی احتساب سے ہم روکنا بہت بہتر. سر میرا وقت ختم ہو گیا ہے, تو میں ایک اور اہم ایشو کے اوپر ختم کرنا چاہوں گی شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ. شہزاد چودھری صاحب, پہلی کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے تحریک لبیک کے دھرنے کے بعد, کال فار میوٹنی کے بعد. اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے, اس میں کہیں بھی تحریک لبیک کی کال فار میوٹنی کو ایڈریس نہیں کیا, اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے, میوٹنی تو یہاں بہت دفعہ ہو چکی. نہال ہاشمی صاحب نے میوٹنی کی, اس کے بعد میرے خیال میں بہت مرتبہ طلال چودھری نے بھی, اور اس کے بعد یہ جو تھے میرے بھائی میرے دوست دانیال, وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہے, کبھی جوڈیشری کبھی فوج کے خلاف. توہین عدالت کی سزائیں بھی بھگتی ہیں نا ان سب نے. ہاں بالکل بالکل بھگتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فوج کا دائرہ عمل نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ہے, انٹرنل سیکیورٹی ان کا کنسرن ہی نہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ان کا کام ہے, یہ فوج کا کام نہیں ہے. اور فوج کو کبھی کوئی اس قسم کے ایشو کے اندر نہ کوئی ریلیز دینے کی ضرورت ہے, نہ اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, نہ ڈیلیبریٹ. یہ 245 کے نیچے بلائیں گے فوج کو کچھ کام کرنے کے لیے, تو فوج کی ذمہ داری میں آئے گا. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. ڈو یو اگری رانا صاحب؟ آئی تھنک باقی جگہ پہ اگر وہ اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہیں کرمنلز کو پکڑوانے میں, تو یہاں بھی کر دینا چاہیے تھا. پھر جوڈیشری کو پرومپٹ کر دیں کہ وہ ایکشن لے لیں. بہت بہت شکریہ. آج آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے سول گورنمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا, میرا خیال ہے بالکل وہ ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا.